یہ اسٹوڈنٹ ہیں PRSF سے ان کا تعلق ہے، اور اسٹوڈنٹ کے جو ایشوز ہیں اسپیشلی ایجوکیشن کی پرائیویٹائزیشن جس کا ڈائریکٹلی لنک IMF سے ہے، تو وہ اس پہ بات کریں گے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بہت مختصر سی بات کیجیے گا آپ، تاکہ باقی دوستوں کو بھی ہم موقع دیں وہ بھی بات کریں. تھینک یو سر. میرا نام عبدالغفار بگٹی ہے اور میرا تعلق بلوچستان سے ہے، اور میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں نمل یونیورسٹی میں. تو میں یہاں آیا تھا، ایک پروگرام اور ہے جس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن سر نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ کی ہی نمائندگی کر کے بتائیں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں. اب میں نے سوچا، میں نے کہا کہ کس پہ بات کروں گا، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہی مسئلے مسائل پہ بات کریں جو آپ یہاں اس شہر میں فیس کرتے ہیں. تو میں شروع یہاں سے کر دوں گا کہ جو IMF کے یہاں پہ جس طرح کے پالیسیز بنائے گئے ہیں تو وہ بیسیکلی نیو لبرل پالیسیز ہیں جو ہماری اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اکانومی کے تھرو ہی ایجوکیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 15-20 سالوں میں جو ایجوکیشن بجٹ ہے اس کو اتنا ریڈیوس کر دیا گیا ہے کہ وہ اب 2.3% پہ آ کے روکی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ جو ہے نا جو فنڈ کٹس کی جا رہے ہیں، تو اس سے ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے وہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے. اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ آج سے 30 سال پہلے 50 تھے، وہ 250 ہو گئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ اپنے من مانی کے مطابق جو ہے نا وہاں ایجوکیشن دیتے ہیں، اور ان گورنمنٹ کے پالیسیز ان پہ زیادہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے طبقاتی تعلیمی نظام شروع ہو گئی ہے پھر ہمارے یہاں ملک میں. آپ دیکھیں کہ جب طبقاتی نظام اس وجہ سے کیونکہ اب غریب ہے وہ اپنے بچے کو کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں کرا سکتا، کیونکہ گورنمنٹ کے جو اپنے یونیورسٹیز ہیں ان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور پرائیویٹ یونیورسٹی ان کی جگہ لیتی جا رہی ہیں، اور اس وجہ سے غریب جو ہیں وہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور جو امیر ہیں ان کی جو ہے نا وہ ان کے بچے اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹیوشن فیس ہیں ہمارے وہ بڑھ گئے ہیں. اب میں جب آیا تھا 3 سال پہلے تو میری فیس تھی 39,000، اور آج جو اسی ڈپارٹمنٹ میں میرے دوست ہیں ان کی فیس ہے 85,000، اور میری جو فیس ہے اس میں بھی 15,000 کا اضافہ ہوا ہے. تو اب جو ہے نا ہم نے جب ان سے بات کی کہ آپ نے کیوں ہمارے فیسز میں اضافہ کیا، تو انہوں نے کہا دیکھیں HEC نے ہماری بجٹ ریڈیوس کر دی ہے، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بخود جو ہے نا اس نظام کو لے کے چلیں، اور اس تو ہم پہ مشکلات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوالٹی آف ایجوکیشن گھٹتی جا رہی ہے، کیونکہ جب فیسز بڑھائے گئے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے نا اور بھی بچوں کو ان کی اسٹرینتھ بڑھا دی ہے. اب جس کلاس میں ہم 30 بچے بیٹھ کے پڑھتے تھے اب وہاں پہ 80 بچے ہو گئے. تو وہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے تضاد بن گئی. اب وہاں پہ 80 بچے، آپ جانتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن میں کتنے زیادہ لرننگ ہو سکتی ہے 80 بچوں کے ایک جگہ پہ. اور اس کے علاوہ پھر بلڈنگز بنا رہے ہیں. اب جس یونیورسٹی سے میں ہوں وہاں پہ اس کی جو ایریا ہے وہ بہت چھوٹی ہے. وہ جو ہمارے اسپورٹ گراؤنڈز ہیں ان کو انہوں نے کاٹ کے وہاں بلڈنگ بنا رہے ہیں. تو کیونکہ ان کو ڈپارٹمنٹس بنانے ہیں، وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جو ایک بزنس جو ہے نا ٹائپ جو ہے نا یونیورسٹیز ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو مین فوکس ہے آپ دیکھیں پچھلے 15-20 سالوں میں انہوں نے صرف اور صرف IT اور جو ہے نا کمپیوٹر کے جو ڈگریز ہیں ان کو بڑھایا ہے، اور انہی کو ہی ترویج دے رہے ہیں. اب میں ہوں بیسیکلی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ. اب جب میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بچوں کے جو ڈسکورس ہیں اس میں لٹریری کوئی چیز نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اس بات میں بات کرتے ہیں کہ آپ کوئی پروگرام سیکھ رہے ہیں، آپ کوئی آن لائن لرننگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ہمیں ایک اس طرح کے چکر میں ڈال رہے ہیں، ہمیں ایک اس طرح کے نظام کے اندر لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو ایستھیٹک سینس ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے اندر جو ہماری اپنائیت ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. ہمیں صرف اور صرف ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا ایک بزنس مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی بزنس نہیں، ایک طرح سے نا لیبرر ہمیں بنا رہے ہیں، ہمیں اسکلڈ لیبر بنا رہے ہیں وہ لوگ اپنے لیے. تو میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ.